السلام علیکم، فیاض رامع آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سرکار بنام ظہیر مقدمہ میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سندھ ہائی کورٹ میں پیشی تھی، اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا، کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ جو فرسٹ ویک ہے بڑا اہم ہے، اور آج الحمدللہ پہلے تو تمام پاکستانی قوم کو اور جتنے لوگوں نے ہمیں اس کیس میں سپورٹ کیا ان سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ جو ڈاکٹر کی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بچی جو ہے وہ والدین سے ملنا چاہتی ہے اور والدین کے پاس جانا چاہتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی ظاہر ہو گئی ہے کہ بچی شدید ٹراما میں رہی ہے، اور اس کے علاوہ ملزم ظہیر نے بچی کے جتنے بھی بیانات کروائے ہیں یہ تمام تر بیانات جو ہیں وہ جعلی ثابت ہوئے ہیں۔ بچی کا والدین کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کرنا اور ڈاکٹر کی یہ رپورٹ، یہ پچھلی تمام کارروائیاں جو ملزم ظہیر کرتا رہا ہے اس کو رد کرتا ہے، اور ملزم ظہیر نے جو بچی کا 164 کا سٹیٹمنٹ کروایا اور جو سندھ ہائی کورٹ میں بیانات کروائے، یہ ثابت ہو گیا کہ وہ تمام تر بیانات جعلی تھے۔ وہ جتنے میڈیکل بنوائے گئے تمام تر میڈیکل جعلی تھے، اور جس طریقے سے جعلی نکاح نامہ تیار کیا گیا، اور یہ تمام تر جو اس رپورٹ نے یہ چیزیں کلیئر کرتی ہیں کہ ہمارا موقف جو تھا وہ ٹھیک ہے، ہمارا موقف درست تھا، اور اب یہ کہانی بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ اب ملزم ظہیر جو ہے اس کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس کے سہولت کار جو ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے آڈیو پرانی نکالی تھی، کسی چینل پہ چلی تھی، کسی اداکارہ کے چینل پہ، اس میں میں نے یہی بات کی تھی کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ بس ویٹ کریں، بچی حقیقت بتائے گی آپ کو، اور بچی نے تمام تر حقائق جو ہے وہ بہت جلد بتانے والی ہے، اور اس ملاقات کے بعد کافی بہتری اس کیس میں آنے والی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جیسا کہ دسمبر کا فرسٹ ویک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور اس ملاقات کے بعد پاسبلٹی ہے کہ بچی یہ بیان عدالت میں دے دے اور والدین کو اس کی کسٹڈی جو ہے وہ بچی کی دے دی جائے، اور یہ تمام تر حقائق قوم کے سامنے آئیں گے، اور ساتھ ساتھ کس طریقے سے بچی جو ہے وہ شدید ٹراما کا شکار ہوئی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ملزم ظہیر جو ہے یہ اگلی چال اب کیا چلتے ہیں۔ اب ان کے لیے تمام یہ ایک آئی اوپنر ہے پوری قوم کے لیے یہ کیس، اور اب ان کے تمام جو راستے ہیں، تمام جو دروازے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، تو اب عدالتوں میں اور کہنے میں ان کے پاس کچھ نہیں رہا، تمام حقیقت واضح ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو فرسٹ ویک آف دسمبر ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ ود دی پیسج آف ٹائم انشاءاللہ یہ گینگ بری طرح سے ایکسپوز ہوگا اور سزا کا مرتکب ہوگا۔ تو مجھے آپ بتائیں، جتنے بھی آپ یہ نکال کے دیکھ لیں نکاح نامے جو چائلڈ میرج کے میرے پاس آتے ہیں، مجال ہے 10,000 روپے سے اوپر کسی میں حق مہر لکھا ہو، 11 سال کی بچی جون کے اندر بغیر میڈیکل کروائے ہوئے اس کو روانہ کر دیا گیا، اور جیسے میجسٹریٹ اور سیشن عدالت نے فیصلے دیے جب انہوں نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی کہ جی نکاح نامے پر 18 لکھی، بچی تو ایڈلٹ ہے، نکاح نامے کو ایج سرٹیفکیٹ بنا دیا گیا۔ میں قربان جاؤں اس جوڈیشل وزڈم کے جو کہ لوور جوڈیشری نے، آنریبل لوور جوڈیشری نے حیدرآباد کے دکھائی ہے، کہ آپ نکاح نامے کو ایج سرٹیفکیٹ سمجھ کے بچی کو کہہ رہے ہو کہ بالکل صحیح گئی ہے، کوئی کڈنیپنگ نہیں ہوئی اور انکوائری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ بطور اسٹوڈنٹ آف لا اور بطور پاکستان کا شہری، کہ جوڈیشل کنفیوژن کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر عدالتوں کے اوپر ایونچولی اعتماد اٹھتا چلا جائے گا اور کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور میرے پاس ایسے بہت سارے چائلڈ میرج کے کیسز آتے ہیں جب میں کہتا ہوں بھائی اتنی تاخیر سے کیوں آئے ہو، اتنی تاخیر سے ایف آئی آر کیوں کروا رہے ہو، تو کہتے ہیں جی ہمیں تو ڈر لگتا ہے عدالتیں جانے سے، ہم نے کہا کہ خود ہی بڑوں کو شامل کر کے کسی طرح اپنی بچی واپس لے لی جائے اور معاملہ جو ہے وہ دب جائے، کیونکہ عدالت میں جائے گا ایک تو میڈیا بھی اتنا شور مچاتا ہے، پھر جی کوئی بچی بھی ہمیں واپس نہیں ملتی، تو اور پھر یہ فیکٹس آپ چینج کرتے رہے نا، جو کہ دیکھیے جس انسان کی بچی آپ نے اغوا کی ہے اس انسان کو آپ کہتے ہو کہ بھائی اس کو جو اغوا کر کے لے کے گیا، جس میں اتنے مینرز نہیں تھے، اتنی تہذیب نہیں تھی، اتنی سمجھ نہیں تھی، اتنا شخصیت میں وزن نہیں تھا کہ تمہارے گھر کوئی رشتہ لے کے آتا، اگر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جی میں تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا، بچی بالغ ہو چکی ہے،
تو وہ اپنے والدین کو لے کے آتا نہیں، وہ آپ کی بچی اغوا کر کے لے کے گیا ہے، پتہ نہیں کتنا وقت اس نے اس کو بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھا اور پھر کہتے جی بعد میں نے نکاح کر لیا ہے. اور آپ معاشرہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی بچی آپ ایکسیپٹ کر لیں، داماد کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. عدالت کی بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے جب وہ بچی کو روانہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. بات تو وہی ہے نا کہ جب خدا نہ خواستہ خود آپ کے ساتھ ہو تو پھر کوئی آپ سے بات پوچھے. تو قانون جو بنائے گئے ہیں والدین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، چائلڈ میرج لاز ہوں، کڈنیپنگ کے لاز ہوں، ٹریفکنگ کے لاز ہوں، ان میں کا اطلاق اس یونیفارم طریقے سے، اس سینسٹیو طریقے سے، اس آبجیکٹو طریقے سے نہیں ہو رہا ہے جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. آپ کو اسلام آباد کے اندر ایک رولنگ ملے گی کہ جی چائلڈ میرج کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اوائڈ ایب انیشو ہے، وہ کوئی ڈیفینس نہیں ہے ریپ اور سیکشل ابیوز کے لیے. جسٹس بابر ستار صاحب کی ججمنٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ میں کوئی جج اس کو امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر ہم سارے اسلام آباد شفٹ ہو جائیں یا بچے جا کے اسلام آباد میں پالیں کہ کم سے کم وہاں کی عدالتیں جو ہیں اس معاملے میں بڑی کلیئر ہیں، ہمارے بچوں کو پروٹیکٹ تو کریں گی، یا باقی ملکوں کے شہروں میں جو ہو رہا ہے وہ کریں. اب پاکستان کا ایک بچہ ہے، کہیں پہ قانون اس کو 18 سال تک تحفظ دے رہا ہے، کہیں 16 سال پہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. تو اس بچے کی غلطی ہے کہ وہ سندھ میں نہیں کہیں اور پیدا ہو گئی، اور اگر سندھ میں بھی پیدا ہو گئی تو کیا تیر مار لیا، کون سی پروٹیکشن مل گئی؟ ایک مذاق بنا ہوا ہے. آپ بلو پرنٹ پیدا کر رہے ہیں کیسے بچوں کو اغوا کرنا ہے، کیسے ان کو صوبے سے باہر لے کے جانا ہے، کیسے ان کے ساتھ شادی کرنی ہے، کیسے کنفیوژن پیدا کرنی ہے، کیسے بچے کا دماغ تیار کرنا ہے، کیسے بچے سے کوئی بات کہلوا دینی ہے جس کا پھر آپ ایڈوانٹیج آپ لیتے رہیں گے. اور میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں، شاید اتنے جذبات کے ساتھ کر رہا ہوں، کیونکہ جس بات کا مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے کہ ہر بندی کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے. آپ تمام کیسز میں وکیل نہیں آ سکتے، اور ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن کو دوسرے شہر میں ہونے کی وجہ سے مجھے منع کرنا پڑتا ہے، یا میں اتنا اس کو وقت نہیں دے پاتا کیونکہ آلریڈی میرا ایک کیس لوڈ ہے جی. اور میرا دل دکھتا ہے. جس طریقے سے ناصر صاحب کی بیٹی 11 سال کی بچی جون کے اندر بغیر میڈیکل کروائے ہوئے اس کو روانہ کر دیا گیا، اور جیسے میجسٹریٹ اور سیشن عدالت نے فیصلے دیے جب انہوں نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی کہ جی نکاح نامے پر 18 لکھی، بچی تو ایڈلٹ ہے، نکاح نامے کو ایج سرٹیفکیٹ بنا دیا گیا. میں قربان جاؤں اس جوڈیشل وزڈم کے جو کہ لوور جوڈیشری نے، آنریبل لوور جوڈیشری نے حیدرآباد کے دکھائی ہے کہ آپ نکاح نامے کو ایج سرٹیفکیٹ سمجھ کے بچی کو کہہ رہے ہو کہ بالکل صحیح گئی ہے، کوئی کڈنیپنگ نہیں ہوئی اور انکوائری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ اس ٹھیلے لگانے والے کی غلطی ہے کہ وہ حیدرآباد میں، اس کی غلطی ہے، اس کی بچی 11 سال کی، اس کی غلطی ہے کہ وہ غریب ہے، اس کی غلطی ہے کہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس کی غلطی ہے کہ اس کو قابل بھروسہ کوئی وکیل نہیں مل رہا، یا اگر کوئی وکیل مل رہے ہیں تو ہمارے وکالت کے اندر سارے لائرز کی ایکسپرٹیز نہیں ہے یہ ایریا آف لا. اور میں چونکہ کراچی میں ہوں اور میں ان کے کیس میں ایسے اپیئر ریگولر نہیں ہو سکتا، جتنی فون پہ ایڈوائزری ہو سکتی ہے، امداد ہو سکتی ہے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بٹ ابھی ریسنٹلی ان کو کچھ وکیلوں نے سپورٹ کیا ہے اور امید ہے کہ وہ ان کو انصاف دلانے میں کامیاب ہوں گے. بٹ اس طرح کتنے والدین ہیں، یہ تو اگین میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں جو کہ آپ اس کیس سے واقف ہیں، کتنے والدین ہیں. ہمارا اس میں ذاتی ایجنڈا کیا ہے؟ کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. جن لوگوں نے آپ کا ویو دیکھ کے بات کرنی ہے کہ این جی او ہے، فورن ہے، میں گارنٹی کرتا ہوں ثابت کر دیجئے کہ میں کسی این جی او سے فنڈیڈ ہوں، میں وکالت چھوڑ دوں گا، اپنے لائسنس کو آگ لگا دوں گا اس دن جب سے وکالت کا لائسنس لیا ہے، جب سے ایکٹیویزم کر رہا ہوں، میں اپنے وکالت کے لائسنس کو خود جا کے آگ لگا دوں گا. بہت سے لوگوں کو میرے بارے میں تحقیق کرنے کا آپ کو پتا ہے بڑا شوق ہے، ویڈیو بناتے رہتے ہیں، تو ان کو میں یہ تحفہ دے رہا ہوں. آپ میرا ایک فورن این جی او سے تعلق دکھا دیجئے کہ میں نے ان سے فنڈنگ لی ہے، میں جا کے اپنا لائسنس خود آپ کو دوں گا، آپ آگ لگا دیجیے گا ویڈیو بنا کے، میں وکالت چھوڑ دوں گا اس دن. یار خدا کے واسطے ہر چیز کو، ہر کاز کو ملائن کرنے کے لیے بڑا آسان ہے جی، یہ یورپین سازش ہے، یہ امریکن سازش ہے، یہ خلاف ہے، یہ اسلام دشمنی ہے، یہ فلانا چیز ہے، فلانا دشمنی ہے. میں جتنے علماء سے ملا ہوں میں کہتا ہوں جی بتائیں یہ چائلڈ میرج کے بارے میں، وہ کہتے جی آپ تو نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں پھر نکاح کے لوازمات پورے کریں نا، پورے. پھر ولی کے بغیر ہو رہی ہے چائلڈ میرج، اس بات کا جواب دیں. آپ اپنی 13 سال کی 14 سال کی بچی کی شادی اپنی غیر حاضری میں ہونے دیں گے؟ کوئی عالم نہیں ہے جو ہاں کہتے. آپ بٹھا دیں میرے ساتھ کیمرے کے اوپر، وہ کہیں گے نہیں ولی ہونا چاہیے، سرپرست ہونا چاہیے. تو پھر اگر آپ نے شریعت کی بات کرنی ہے تو وہ بھی مکمل کریں. ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا کہ ایک سوئی جورس بچی کو، ایک سوئی جورس لڑکی کو ولی نہیں چاہیے، مگر سوئی جورس کی تعریف کیا؟ 18، کہ وہ عاقل ہو چکی ہے، وہ فیصلے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے 18 سال کی عورت پہ قید نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھائیوں کی یا خاندان کے مردوں کی اپنا جیون ساتھی سننے کی. پر جب چھوٹی عمر کی بچی ہے اور آپ شریعہ کا ایک بینیفٹ لے رہے ہیں نکاح کروانے کا، ویلڈ میرج کا، تو پھر اس کے تمام لوازمات پورے کریں. آپ چھوٹی بچیوں کی شادیاں جائز قرار دے کے ان سے شرعی حق چھین رہے ہیں. کون سے شرعی حق چھین رہے ہیں؟ آپ کی ویڈیو کے حوالے سے
علماء بھی سنیں, جوڈیشری بھی سنیں, قانون بنانے والے بھی سنیں, رائٹ ٹو ریپوڈیٹ میرج. بلوغت کے اوپر بچی کو یہ حق حاصل ہے, اور وہ رائٹ ٹو پیوبرٹی ہمارے ملک میں 16 سال کی عمر میں ایکسرسائز ہوتا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے مطابق, کہ جب بچی کہہ سکتی کہ نہیں میں نے یہ نکاح نہیں کرنا کیونکہ اس کو رائٹ ٹو پیوبرٹی حاصل ہوا ہے, وہ 16 سال کی عمر میں ایکسرسائز ہوتا ہے. تو جب آپ نے 13 سال کی عمر میں نکاح کر کے بچی روانہ کر دی اور میرج کنزیومیٹ کروا دی, تو وہ آپ نے تو شرعی حق چھین لیا, جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ کہہ رہی ہے 16 سال کی عمر میں ملے گا کہ تم اس نکاح سے انکاری ہو سکتی ہو. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے سول کانٹریکٹ کی صورت میں نکاح اتارا اسلام میں. کوئی آپ اللہ تعالیٰ کو وٹنس بنا کے ٹل ڈیتھ ڈو اس پارٹ نہیں کرتے, آپ اپنے ٹرمز لکھتے ہیں. اچھے خاصے بڑے گھر کی لڑکیاں, آپ کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں, میں کوئی غربت کا مذاق نہیں اڑا رہا, بٹ مجھے بتائیے کون سی عاقل بچی جو اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کی ہو وہ کسی غریب انسان سے 5,000 روپے حق مہر کے عوض شادی کر لے گی؟ نہیں, وہ تبھی کرے گی اگر وہ جذباتی فیصلے کر رہی ہے, کیا اس کے ذہن پہ کوئی اثر انداز ہوا ہو یا ڈر و خوف کا شکار ہے, کیونکہ اس کو خود نہیں پتا کہ بیٹا تمہاری ضرورت زندگی کی ہوئی اور ہے, تم پریکٹیکلی نہیں رہ سکتی ان حالات کے اندر, تمہارا کوئی فائنینشیل سیکورٹی نہیں ہے. کل کو وہ تمہیں 9 مہینے بعد پیگنٹ کر کے بچہ کہہ کے 5,000 روپے جیب میں ڈال کے روانہ کر دے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تم نے اس 5,000 میں باقی زندگی گزارنی ہے. پھر تم انہی والدین کے پاس جاؤ گی جن کو تم چھوڑ کے آئی ہو اور جن کے اوپر تم بہتان لگا کے آئی ہو کہ یہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں, یا یہ کیا کہتے ہیں کسی سے زبردستی شادی کروانا چاہتے ہیں, یا یہ فلانا کام کراتے تھے فلانا کام کرواتے تھے. ہر کیس میں یہ ہوتا ہے نا, بچیوں سے جھوٹ بلوائے جاتے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں, جتنے بھی آپ یہ نکال کے دیکھ لیں نکاح نامے جو چائلڈ میرج کے میرے پاس آتے ہیں, مجال ہے 10,000 روپے سے اوپر کسی میں حق مہر لکھا ہو.